الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. صدق اللہ العظیم. حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب نثار صاحب ہمارے مہمان خصوصی اور ہمارے دیرینہ دوست، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہو سکوں گا. مولانا قاری محمد علی پٹی صاحب اور دیگر علماء کرام، حضرت مولانا منتظم اس جلسہ کے اور خطیب اور ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر سعید احمد چنوٹی صاحب حافظہ اللہ، اور دیگر علماء کرام، سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے. مختصر وقت میں انہوں نے فلسفہ شہادت جو ہے وہ بیان کیا، اور جس طرح کہتے ہیں کہ کوزے میں دریا بند کر دیا. سردار الحدیث حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے. وہ جب کبھی تقریر کرتے، خطبہ ارشاد فرماتے، خطاب فرماتے، تو ابتدا میں کوئی شعر پڑھتے جس سے پتہ چلتا تھا کہ ان کا موضوع جو ہے وہ آگے کیا ہے. آیت مبارکہ بھی مناسبت سے اور پھر شعر بھی مناسبت سے. تو اس کا کچھ حصہ حافظ صاحب نے ذکر کیا. علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بات سے بات نکلتی ہے. مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا تو سیرت ثنائی میں مولانا عبدالمجید سودری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ لاہور میں یہ بنارس روڈ پر اب بھی احمدیہ بلڈنگ موجود ہے، لاہوری مرزائیوں کی. ان کے دو حصے ہیں، ایک تو قادیانی ہیں، وہ نبی مانتے ہیں غلام احمد کو، اور یہ لاہوری جو ہیں یہ مجدد مانتے ہیں. تو ان کا جلسہ تھا، تو مولانا لاہور پہنچے اور انہوں نے اشتہار دیکھا کسی جگہ پر، تو حضرت مولانا بھی وہاں جلسہ سننے کے لیے چلے آئے. احمدیہ بلڈنگ ہے برانس روڈ پر، اور اوپر ہال ہے بڑا اس مسجد کی طرح. تو اس مسجد میں آ کر، اس حال میں آ کر مولانا پیچھے کرسی پر بیٹھ گئے. ایک دو ساتھی آپ کے خدام ہمراہ تھے. تو جو صدر تھا اس نشست کا، اس نے جب دیکھا کہ مولانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے رضاکاروں کو بھیجا اور کہا کہ مولانا کو اوپر سٹیج پر لے آؤ. تو مولانا آ گئے اور آ کر سٹیج پر بیٹھ گئے. 2 روزہ ان کا جلسہ تھا، اور اس نشست کا عنوان تھا اخلاق مرزا، مرزا کا اخلاق. تو بات ہو رہی تھی، 1-2 مقررین کے بعد اس صدر نے دعوت دے دی مولانا کو کہ مولانا آپ کا بڑا مطالعہ ہے مرزا غلام احمد کی قادیانیوں کا، آپ مناظرے بھی کرتے ہیں روز مرہ، تو حضرت کا ذرا اخلاق آپ جو ہے وہ پیش فرما دیں چند منٹوں میں. تو مولانا نے شعر میں کام جو ہے وہ تمام کر دیا. کہا، میرے محبوب کے 2 ہی نشان ہیں. مولانا عبداللہ صاحب، میرے محبوب کے 2 ہی نشان ہیں،
میرے محبوب کے دو ہی نشان ہیں. جب سارے متوجہ ہو گئے تو کہا میرے محبوب کے دو ہی نشان ہیں, زباں پر گالیاں اور مجنوں سی باتیں. اور صدر کہنے لگا حضرت بس مہربانی ہونے آگے سانو پتہ لگ گیا, بس کرو. بڑے شرمندے ہوئے. تو خیر میں تو اس وقت تک چاہے جمعے کا خطبہ ہو, چاہے کوئی درس ہو, چاہے اس قسم کا موقع ہو, جب تک اپنے اسلاف کا ذکر نہ کر لوں میری تسلی نہیں ہوتی ہے. تو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر جو ہے وہ نازل فرمائے. میں نے جو عہد مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس کا کچھ حصہ حافظ صاحب ذکر فرما گئے ہیں کہ شہادت کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت میں جان تک کی قربانی جو ہے وہ پیش کر دینا, یہ ہے اصل محبت کا انداز. اور شہید کا معنی وہ نہ کر گئے, شہید کا معنی یہ ہے گواہی دینے والا. گویا یہ مجاہد جو ہے, جو دین کے لیے نکلا ہے, دین کی سربلندی کے لیے, وہ اپنی پیاری متاع, پرانی عزیز, پیاری عزیز ترین چیز اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے یہ دنیا کے سامنے ثابت کرتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے جس پر میں اپنی جان قربان کر رہا ہوں. اسلام جو ہے وہ سچا دین ہے. یہ شہید کا معنی یہ شہادت دے رہا ہے, وہ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر. آج بھی ہمارے افواج پاکستان کے 4 جرنیل جو ہے وہ شہید ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ شہادت کا رتبہ انہیں عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. چند روز پیشتر یہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا اور اس میں بھی ہمارے بڑے بڑے کمانڈر جو ہیں انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور شہادت کا جام نوش کیا. بڑے ہی بیوقوف ترین وہ لوگ ہیں کہ جو افواج پاکستان کو اور عدلیہ پاکستان کو جی وہ متنازع بنانا چاہتے ہیں, متنازع بنانا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ یہ نیوٹرل ہیں, کبھی کہتے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی برے ہیں, کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جعفر اور صادق ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. یہ انتہائی توہین کر رہے ہیں افواج پاکستان کی جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں رات دن, اور ان لوگوں کو نہیں پتہ. یہ تو ایجنٹی کر رہے ہیں اسرائیل کی. یہ بات اب بالکل سامنے آ چکی ہے اور ہم نے شروع میں بھی یہ کہا تھا, جلسوں میں کہا, دوست و احباب کی مجلسوں میں یہ کہا کہ یہ شخص یہودیوں کا ایجنٹ ہے اور اب بھی اس کے بچے جو ہیں یہودیوں کے ہاں پل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے شر سے ملک کو محفوظ رکھے. انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ پاکستان کس طرح حاصل کیا گیا ہے, کتنی کتنی شہادتیں جو ہیں وہ دی گئیں, کتنی کتنی قربانیاں جو ہیں وہ کی گئیں. میری عمر کے کم ہی لوگ یہاں موجود ہوں گے, 8-10 سال کی میری عمر تھی اور خون کا دریا عبور کر کے ہم پٹی سے امرتسر سے ہوتے ہوئے, ترن تارن سے ہوتے ہوئے پھر قصور ہم جو ہے وہ پہنچے. اور ہمارے علماء کرام سکھ وہ جو ان کو اپنے نشانے پر سمجھتے تھے, روپڑی خاندان کے برادران مولانا حافظ محمد اسماعیل روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر نازل کرے. حافظ عبد القادر روپڑ مسلم لیگ کے صدر تھے اور ان کے وہ ہدف پر تھے. تو دونوں بھائی جو ہیں وہ برقع پہن کر کے عورتوں کے کیمپ میں سے جو ہے وہ نکلے اور 11 افراد روپڑی خاندان کے جو ہے شہادت کا جام انہوں نے نوش کیا. حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک ہی بیٹا عطاء اللہ جس نے شہادت کا جام جو ہے وہ نوش کیا. اور ہمارے علماء کرام جن کے اتنے بڑے مدارس اور اس قدر اتنے بڑے کتب خانے اور اس قدر وہ لوگ جو تھے علم و عمل کے پہاڑ, حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں ان پر جو ہے وہ نازل فرمائے. مسجد مبارک کے حجرہ کے اندر وہ موجود تھے اور نوافل پڑھ رہے تھے. سکھوں نے مسجد کو آگ لگا دی, پوری مسجد جو ہے وہ جل گئی. رات کا ٹائم تھا, ارد گرد کے لوگوں کو پتہ چلا
وہ بھاگے بھاگے آئے کہ حافظ صاحب تو مسجد کے اندر تھے، ساری مسجد جل چکی تھی، لیکن وہ حجرہ محفوظ تھا جہاں حافظ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نوافل پڑھ رہے تھے۔ ہم کرامتیں بیان ہی نہیں کرتے اپنے بزرگوں کی، اپنے اسلاف کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اور پوچھئے لکھوی خاندان نے کتنی قربانیاں دیں، نواب ممدوڑ کا کوئی خاندان اگر کوئی ہو اس میں سے تو انہیں پوچھئے، یہ لکھوی خاندان، غزنوی خاندان اور روپڑی خاندان اور اس کے علاوہ دیگر خاندانوں کے خاندان علماء کرام کس قدر قربانیاں انہوں نے جو ہے وہ دیں۔ بات سے بات نکلتی ہے، مولانا ظفر علی خان مرحوم پر آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی ہے، شخصیات پر کتابیں لکھی ہیں، میں نے بچپن میں سب پڑھی ہیں، آپ میں تو کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوگی۔ ظفر علی خان پر اس نے کتاب لکھی شورش نے، حمید نظامی پر کتاب لکھی، حسین شہید سہروردی پر کتاب لکھی، اور اسی طرح سید عطا اللہ شاہ بخاری پر کتاب لکھی۔ تو مولانا ظفر علی خان پر جو کتاب انہوں نے لکھی اس کے اندر اس نے واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا ہے۔ پانی ذرا کھولنا، وہ گلا بھی کم نہیں کرتا، کوئی پڑھاپا، کوئی کئی واردات۔ تحریک پاکستان میں ہمارے علماء کرام نے جو قربانیاں دیں، جو شہادتیں کیں، خدا کی قسم وہ مثالی ہیں۔ یہاں کارپوریشن کبھی جو کارخانہ کے بازار باہر ہوتی تھی نا، اب تو کارپوریشن یہ ریلوے اسٹیشن کے باہر ہے، تو کئی سال پہلے کارپوریشن کا دفتر جو ہے یہاں کارخانہ کے بازار کے باہر ہوتا تھا، وہاں بھی ایک بڑا ہال ہوتا تھا۔ تو یہ غلام احمد پرویز منکرین حدیث میں سے ان کا لیڈر، یہ پرویز نامی جتنے بھی ہوئے ہیں وہ ایسے ہی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے خسرو پرویز تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک جو ہے وہ پھاڑا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس نے میرا خط نہیں پھاڑا بلکہ اس نے اپنے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، چنانچہ یہی کچھ ہوا۔ پھر غلام احمد پرویز ہے، اس کا حشر بھی انتہائی برا ہوا منکر حدیث کا، اور آج بھی یہ پرویز آیا ہے، اللہ کرے اللہ اسے ہدایت سے نوازے۔ ایک طرف وعدہ کیا، دستخط ہوئے، جی کھانا پکایا وزیر اعظم نے رات کو، اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ جا ملا۔ منافق کی 3 نشانیاں حضور نے فرمائی، اذا وعدہ اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ اب آپ سمجھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ کون ہیں، اقتدار کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، انہوں نے کیا پتا ہے کہ کیا قربانیاں دی ہماری اسلاف نے۔ تو شورش کاشمیری جو ہے وہ لکھتا ہے کہ کلکتہ کے اندر بہت بڑا جلسہ تھا، قائد اعظم ان کے ساتھ مولانا داؤد غزنوی تھے، مولانا ظفر علی خان صاحب تھے، مولانا عبدالحمد بدایونی بریلوی تھے، مولانا اشرف علی تھانوی یہ دیوبندی تھے۔ تو اس روز صبح 9 بجے سکھوں کے لیڈر ماسٹر تارا سنگھ نے کرپان نکال کر یہ کہا کہ ہم مر جائیں گے، مار دیں گے، لیکن پاکستان نہیں بننے دیں گے، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی لیکن ہم پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ دوپہر کے ریڈیو نے اس کی خبر نشر کی تو یہ سارے اکابرین کلکتہ کے اندر تھے، رات کو جلسہ ہوا تو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے سٹیج پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ ماسٹر جی کیا کہتے ہو کہ خون کی ندیاں بہا دیں گے، پاکستان نہیں بننے دیں گے؟ تم نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، اسلام کی تاریخ کا ہر ورق جو ہے وہ خون کی ندیوں سے بھرپور ہے، خون کی ندیوں سے بھرپور ہے۔ یہ قربانیاں اور یہ خون کی ندیاں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں۔ تو مولانا ظفر علی فوراً آئے مائک پر اور خراج تحسین پیش کیا اس شعر سے کہ قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، داؤد اسلام کا وقار ہیں داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، قائم ہے ان سے ملت بیضا کی آبرو، اسلام کا وقار ہے داؤد غزنوی۔ تو دوست اور بزرگوں، یہ شہادت کا رتبہ یہ تو بڑا ایک مقام ہے، اعلیٰ مقام ہے۔ اور آپ نے سنا
شہداء کا تذکرہ حافظ صاحب نے کیا، اور اس سے پہلے بھی تذکرہ ہو رہا تھا حضرت ابو بکر کا، حضرت عثمان کی شہادت کا، حضرت عمر فاروق کی شہادت کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، انہیں کہا گیا جب کوفیوں نے اور جب باغیوں نے محاصرہ کر لیا، وہ مسجد جس کی تزئین و آرائش انہوں نے کی، جس کی توسیع انہوں نے کی، خطبہ دے رہے ہیں اور باغیوں نے پتھراؤ شروع کر دیا، جسم چھلنی ہو گیا، اور بھی بڑے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لیکن اس کے بعد مسجد کے اندر داخلہ بند کر دیا گیا، یہاں تک کیونکہ مکان کے اندر محصور کر دیا گیا، پانی جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ جی کربلا والوں پر 3 روز پانی بند رہا، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان پر 40 روز تک پانی جو ہے وہ بند رہا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دونوں بیٹے، اسی طرح اور صحابہ کرام نے اپنے نوجوان بیٹوں کو بھیجا، وہ ان کے مکان کے ارد گرد گئے، حسن حسین بھی اور دیگر بھی، تاکہ بلوائی قریب نہ آئیں۔ علی مرتضیٰ بھی آئے اور انہوں نے ایسا کیا کہ اپنی پگڑی اتاری اور اس کا ایک پلو ان کے دیوار کے اگلی طرف اندر کی طرف پھینکا، تاکہ پتہ لگے عثمان کو کہ علی بھی یہاں آیا ہے۔ اتنی محبت تھی ان کی آپس کے اندر۔ ایک پلو اپنے ہاتھ میں ہے اور ایک پلو نیچے ڈالا ہے، لیکن بلوائی جو ہے وہ آتے ہیں، اور آ کر پھر بڑی مظلومیت کی کیفیت میں حضرت عثمان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو ہم بلوائیوں کو مار دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یہ تھوڑے سے ہیں اور ہماری اکثریت ہے، آپ اجازت دیجیے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں نہیں چاہتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں خون ریزی جو ہے وہ کی جائے۔ امن کو قائم رکھا، خون ریزی حضور کے شہر کے اندر نہیں ہونے دی، اپنی جان جو ہے وہ دے دی۔ یہ پیار تھا انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کے شہر کے ساتھ۔ اور مولانا سمسام نے کتنا اچھا لکھا، شین شہر دلی پیرس اتے لندن، شین شہر دلی پیرس اتے لندن، وار سٹا مدینے دی گلی اتوں۔ بعض اوقات مولانا اے پڑھ دے، شین شہر اجمیر بغداد کوفہ، وار سٹا مدینے دی گلی اتوں، چمبا موتیا پھل گلاب سوسن، وارا مکے دے اک دی کلی اتوں، اور لکھا منا جے آبے حیات ہووے، وارا زمزم دے پانی دی پلی اتوں، سمسام کروڑ من شہد تائیں، وارا عرب دے لون دی ڈلی اتوں۔ حضرت مولانا تے اللہ تبارک تعالیٰ کروڑوں رحمتہ نازل کرے۔ اور کہتے انہوں نے اے کیا، مدینے دی محبت وچ دلا سرشار ہو چلیے، دل کردہ مدینے جانو، اے اللہ سب نو لے جا مدینے دے مکہ معظمہ، سب نو لے جا یا اللہ۔ مدینے دی محبت وچ دلا سرشار ہو چلیے، جتھوں لوکی شفا پاون اسی بیمار ہو چلیے۔ وہ مسجد ہے کہ بیڑا ہے، بحری جہاز دے اندر حج دے سفر دے اندر انہوں نے نظم لکھی، وہ مسجد ہے کہ بیڑا ہے، محمد ہے ملا جس دا، صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور دا اس میں گرامی زیادہ ہے۔ مدینے دی محبت وچ دلا سرشار ہو چلیے، جتھوں لوکی شفا پاون اسی بیمار ہو چلیے۔ او مسجد ہے کہ بیڑا ہے، محمد ہے ملا جس دا، ہوئے قسمت تے پہلے پور چڑھ کے پار ہو چلیے، ہوئے قسمت تے پہلے پور چڑھ کے پار ہو چلیے۔ کوئی جاوے نہ جاوے اے تے اپنی اپنی مرضی ہے، کوئی جاوے نہ جاوے اے تے اپنی اپنی مرضی ہے، اسی سمسام اپنے پیر دے دربار ہو چلیے۔ اللہ تعالیٰ لے جائے مکے اور مدینے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ اور آپس میں اس قدر محبت اور پیار۔ تھوڑا وقت ہے لیکن صدر جتنا چاہے وقت لے جا سکتا ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ صرف 5 منٹ، صرف 5 منٹ۔ اللہ اکبر۔
وہ کنڈے بھی ہوں گرمی نے سنگڑے جلدی وقت ہو جا جلدی ہو جانا وقت جی، کوئی فکر نہ کر. میں بتانے یہ لگا تھا، حافظ صاحب ذکر فرما گیا نا کہ ان کی محبت کتنی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جانوں تک قربان، آپس میں ان کی کتنی محبت تھی. علی مرتضیٰ کا وہ ذکر کر رہے تھے، میں نے آپ کو بتایا کہ علی مرتضیٰ بھی اور اپنے دونوں بیٹوں کو بھی بھیجا، لیکن مظلومیت کی کفیت میں حضرت عثمان جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقع آیا، ان کی خلافت جو آئی تو انہوں نے یہ کہا جی، بخاری کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تابعی، مشہور تابعی ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان سے وہ روایت کرتے ہیں کہ قاضیوں کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے خطوط لکھے، فرمایا تم نے اسی طرح فیصلے کرنے ہیں جس طرح ابو بکر نے فیصلے کیے، جس طرح عمر نے فیصلے کیے، جس طرح عثمان نے فیصلے کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امام ابو یوسف کتاب الخراج کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ نجران کے کچھ عیسائی آئے اور انہوں نے آ کر جو ہے ایک معاملہ جو ہے وہ پیش کیا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے. کہنے لگے کہ حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا، آپ اس کے اندر ذرا ترمیم کر دیں، اس کے اندر ذرا آپ ترمیم کر دیں. فرمایا میں کون ہوں اس کے اندر ترمیم کرنے والا؟ امام ابو یوسف لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کانا رشید الامر، حضرت عمر جو تھا وہ رشد و ہدایت کا مینار تھا، رشد و ہدایت کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے، جو انہوں نے فیصلہ کیا علی بھی اسی فیصلے پر مہر ثبت کرے گا. میری کیا مجال ہے کہ میں اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کروں. 14 بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ایک کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا، ایک کا نام جو ہے وہ عمر رکھا. اس قدر تعلقات اور اس قدر پیار تھا آپر کے اندر خلفائے راشدین کا اور صحابہ کرام کا. اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شہادت کا تذکرہ جو ہے وہ کیا جائے. میدان بدر کا ذکر کر رہے تھے حافظ صاحب، میدان بدر کے اندر آئے اور عتبہ بن ولید ایک ہی تلوار کا وار کیا، وہ دشمن رسول علیہ السلام کا کام جو ہے وہ تمام کر دیا. پیچھے ہٹے تو شیبہ تھا، اس پر وار کیا، اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اور اس کے بعد ایک واقعہ، قلعہ خیبر یہودیوں کا بڑا وہ مرکز تھا، بڑا وسا اسلحہ تھا، وہاں کئی قلعے تھے اور خیبر بڑا مشہور تھا، بڑا قلعہ تھا. حضور علیہ السلام نے کئی لشکر جو ہے وہ بھیجے لیکن وہ ناکام آئے. اور ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا، اس کی کمان میں لشکر بھیجوں گا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہے اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہے. یہ بعض کے بعض پر فضائل ہے. تمام صحابہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جس پر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہے. حضور علیہ السلام نے نگاہ ماری، فرمایا علی کہاں ہے؟ عرض کیا حضرت ان کی آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا انہیں بلاؤ. انہیں بلایا گیا، سرور کائنات نے رحمت والا لب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا، آنکھیں جو ہیں وہ صحیح ہو گئیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد ساری عمر کبھی میری آنکھیں جو ہے وہ دکھنی نہیں آئی ہیں. اللہ. حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں جو ہے وہ نازل کرے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت علی کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت ابو بکر کا مرتبہ زیادہ ہے؟ فرمانے لگے کہ وہی تھوک، وہی حضور کا لب مبارک جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غار کے اندر ان کی ایڑیوں پر لگا، وہی لب مبارک علی مرتضیٰ کی آنکھوں پر لگا. جتنا فاصلہ ایڑی سے لے کر اوپر آنکھوں تک ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ کس کی شان جو ہے وہ زیادہ ہے. رحمت اللہ علیہ. ہمارے علماء کرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر لحاظ سے دین کی خدمتیں جو ہے وہ کرتے گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کی قیادت میں، علی کی کمان میں لشکر جو ہے وہ جائے گا. گئے اور مرحب نامی، اتنا وہ بہادر تھا کہ 1000 آدمی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتے تھے، جرت نہیں کر سکتے. 1000 پر وہ بھاری تھا. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب آمنا سامنا ہوا تو حضرت علی فرمانے لگے کہ وار کر.
وار کرو، مسلمان پہلے وار نہیں کرتا، تم وار کرو۔ کہتا ہے کہ علی تم جانتے نہیں ہو، قد علمت خیبر انی مرحب شاک الصلاح مجرب بدل مجرب۔ تمام عرب جانتا ہے، خیبر بھی جانتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، بڑا دلیر ہوں، بڑا تجربہ کار بہادر جرنیل ہوں۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے انا الذی سمتنی امی حیدرا، انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا۔ اور میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا۔ حیدر کا معنی ہے چیر پھاڑ کر کے رکھ دینے والا، چیر پھاڑ کر کے رکھ دینے والا۔ فرمایا کہ میں اس طرح ہوں کہ جس طرح جنگل کا خونخوار شیر ہوتا ہے اور اس سے تمام جو ہے وہ ڈرتے ہیں، دیکھو تمہارا بنتا کیا ہے۔ چنانچہ اس نے وار کیا، علی مرتضیٰ نے اپنی خود پر روکا اور اس کے بعد وار کیا، سر پر وار کیا، اور سر سے لے کر نیچے تک پورے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرتا کرتا ان کی تلوار جو ہے وہ نیچے زمین پر جو ہے وہ گڑ گئی، 2 ٹکڑے ہو کر جو ہے وہ گر پڑا۔ مرحبا رضی اللہ تعالیٰ علی مرتضیٰ کی یہ شہادت تھی اور ان کی دلیری تھی اور ان کی بہادری تھی۔ کیا کیا تذکرہ کیا جائے ان کا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ مفسرین نے کہا ہے کہ ان کی یہ شہادت جو ہے وہ کیسی ہے، کس طرح وہ زندگی ان کی کیسی ہے، مجازی ہے یا حقیقی ہے؟ مولانا مجازی ہے یا حقیقی ہے؟ تو حقیقی، لیکن دوسرے مقام پر فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قبر کے اندر ان کو جنت کے فروٹ جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت حافظ عبداللہ روپڑی رحمۃ اللہ علیہ لکھو کے گئے پارٹیشن سے پہلے جلسے پر، لکھو کے میں، یہ جامعہ محمدیہ پاکستان بننے کے بعد اوکاڑا میں ہے، پہلے لکھو کے میں تھا، تو وہاں جلسے پر گئے، حافظ صاحب فرمانے لگے حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جانا ہے۔ علماء ساتھ ہو گئے اور وہاں گئے۔ میں نے خود حافظ عبداللہ صاحب کی زبان سے یہ سنا، مرکزی جامعہ اہل حدیث میں صبح کے درس میں انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا۔ تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ ہم جب قبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ سر کی طرف انگوروں کی ایک بیل جو ہے وہ اوپر نکلی ہوئی ہے، 8-10 دانے اس کے اندر موجود ہیں، 8-10 دانے انگوروں کے موجود ہیں۔ ہم نے ایک ایک کھایا اور آج تک اس کی لذت جو ہے وہ دل و دماغ کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اتنی خدمات جو ہے وہ پیش کی؟ انبیاء کے لیے تو ضروری ہے کہ قبر کی مٹی انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن اولیاء اللہ نیکوکار جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ چاہے، شہداء، مٹی انہیں بھی کچھ نہیں کہتے۔ جنگ احد کے 40 سال بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر جو ہے وہ ذرا ننگی ہو گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے زخم پر اپنا ہاتھ جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ حدیث میں آتا ہے اپنے زخم پر ہاتھ انہوں نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا۔ 40 سال گزر جانے کے باوجود بھی ان کی لاش جو ہے وہ اسی طرح تر و تازہ تھی۔ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا، میدان احد کے اندر شہید ہوئے ان کے والد عبداللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اے جابر، مسند احمد کے اندر روایت ہے، پتہ ہے تیرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے؟ حضرت فرمائیے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جابر، کوئی اور نعمت، کوئی اور چیز مانگو میں عطا کروں۔ کہنے لگے کہ نہیں، تصور میں نہیں تھا، خیال تک نہیں آیا تھا، ایسی ایسی نعمتیں جو ہے تو نے عطا فرمائی ہیں۔ ہاں ایک ہی بات ہے، ایک ہی خواہش ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر پھر بھیجیں جو لطف اس شہادت کے وقت آیا تھا، پھر وہ لطف جو ہے وہ نہیں آیا، اس کے بعد وہ لطف جو ہے وہ نہیں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جابر یہ تو نہیں ہو سکتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، بعض احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں کہ وہ تبدیل نہیں ہو سکتے، جو دنیا سے آیا ہے دوبارہ فرمایا کہ اس کے بعد دنیا کے اندر جو ہے وہ نہیں جا سکتا ہے۔ تو شہدائے اسلام، شہدائے کربلا، یہ ہماری متاع ہیں، ہماری ان کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، ہم ذکر کرتے ہیں
میں نے پرسوں میٹنگ کے اندر جو ہے وہ کہا، ڈی سی صاحب نے بڑے روٹ جو ہے وہ ذکر فرمائے، یہ ایم پی اے حضرات تھے ان کے سامنے کہ ادھر روٹ جاتا ہے ادھر روٹ جاتا ہے، کئی روٹوں کی کہانیاں انہوں نے جو ہے سنائیں۔ میں نے وہاں کہا، جو وہاں موجود ہیں ان کو پتہ، میں نے کہا کہ حضرت آپ نے ان کے روٹوں کا ذکر کیا جو شیشے کی طرح جو ہے صاف اور شفاف ہیں۔ ہماری کانفرنسیں نہیں ہوتی، ہمارے جلسے نہیں ہوتے۔ منٹو بازار میں 5 محرم کو ایسا ہوا کہ وہاں گٹر کے پانی تھے، 2-3 روز سے میں کہتا رہا اوپر حکام کو، مولانا ارشاد صاحب وہ ہر کام مجھے ہی کہتے ہیں، منظوری بھی آپ لے کے دیں، بجلی بند ہو تو بجلی بھی آپ دیں، صفائی بھی آپ ستھرا ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت کرے۔ میں نے بڑوں کو فون کیا، کسی کی طرف سے آواز نہ آئی۔ اس کے بعد 3 بجے کا ٹائم تھا 5 محرم کا، یہ میں وہاں سرکٹ ہاؤس کے اندر کہا انہیں، جہاں ڈی سی بھی سے کمشنر صاحب بھی تھے، تو میں نے کہا مجھے یاد آیا کہ شکیل شاہد ایم پی اے جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ میرے ذاتی دوست ہیں اور کارپوریشن کے انچارج جو ہے وہ ہے۔ میں نے ان کو فون کیا، وہ کہنے لگا حضرت میں میٹنگ میں ہوں۔ فرمایا 1 منٹ میری بات سن لو۔ میں نے عرض کیا، میں نے کہا رات کو ہماری کانفرنس ہے، وہاں گٹر جو ہے وہ بل رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً بندے بھیجے اور اس کے بعد جو ہے وہ صفائی ہوئی۔ فرمایا کہ ادھر شیشے کی طرح چمک رہی ہیں اور ہماری مجلسوں کی کوئی صفائی نہیں ہے۔ تو معذرت کی انہوں نے حکمرانوں کی۔ میں گھر آیا تو آدھے گھنٹے کے بعد ڈپٹی کمشنر صاحب جو نویں ہیں ان کا فون آیا، خود بخود انہوں نے کہا کہ حضرت اور کتنی کانفرنسیں وہاں گزر گئی ہیں، لیکن ایک آج دیوبندیوں کی ہے وہاں چال میں، اور ایک ہماری یہ آج کی آپ کی کانفرنس 10ویں کی گلشن کالونی۔ میرا خیال ہے صفائی وغیرہ کیا آئے ہوں گے، صفائی وغیرہ میں وہ تو مسجد میں ہوتی ہے اور وہاں دیوبندی حضرات کی وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں اور جماعت کی عزت اور آبرو کے لیے تن من دھن سب کچھ جو ہے وہ پوری زندگی جو ہے وہ نشاور کیا ہے۔ عمر گزر گئی ہے اسی دست کی سیاہی میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔